کہا جائے. چلیے گن لیتے ہیں 5 اسباب ہماری بربادی اور ہماری تباہی کے. توحید میں شرک کی آمیزش، قرآن و سنت سے دوری، اور حب الدنیا و کراہیت الموت یعنی دنیا پرستی، اور تفرقہ بازی، اور 5ویں ہے دعوت کا کام روک دینا، بھلائی کا حکم نہ دینا، برائیوں سے نہ روکنا. یہ 5 اسباب ہیں. ان 5 اسباب کے بعد ایک بنیادی بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو پیچھے ہیں دنیا سے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس اکنامی نہیں ہے. اکنامی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خلافت عباسیہ کے اوپر حملہ کرنے والے کون لوگ تھے جنہوں نے تباہ کر دیا اور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا کھوپڑیوں کا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر کے. آدمی کبھی ادھر سے گزرتا تو کھوپڑیوں کا پورا پہاڑ دکھتا تھا. کھوپڑیاں کاٹ دی گئی، گردنیں کاٹ دی گئی. سب کون لوگ تھے؟ یہ منگول لوگ تھے، تاتار لوگ تھے، ایک وحشی قوم تھی. یہ بتائیے، ایک بدترین تہذیب، ایک برتر تہذیب کے اوپر غالب کیسے آ گئے؟ ہمارے مفکرین جواب دیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہونے کا، ہمارے زوال کا سبب تعلیم سے پیچھے رہنا ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، اکانومی نہیں. کتنی بڑی اکانومی تھی خلافت عباسیہ کے پاس. اللہ، ان کی ٹیکنالوجی اور ان کا ایجوکیشن، ان کی اکانومی اتنی زبردست تھی کہ دنیا کے اندر کوئی ان کو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. بتائیے، اکانومی رہتے ہوئے، ایجوکیشن رہتے ہوئے، ٹیکنالوجی رہتے ہوئے، ایک وحشی قوم جس کو سیدھے سے جینا نہیں آتا تھا، تہذیب اور تمدن سے دور لوگ تھے، منگول اور تاتار لوگ، وحشی لوگ تھے. یہ بدترین تہذیب نے، بدتر تہذیب نے ایک برتر تہذیب کے اوپر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی. انہیں شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ تو جو جواب دیتے ہیں کہ بھئی ایجوکیشن نہیں ہے، اکانومی نہیں، یہ دوسری چیز ہے. یہ کوئی سبب اور ہے، وہ سبب جو میں نے بیان کیا وہی ہے. کہتے ہیں اندلس اس کا زوال ہوا، اسپین تباہ و برباد ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایجوکیشن نہیں تھا. ایجوکیشن اور تعلیمی ترقی اندلس کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ یورپ کے طلبہ جاتے تھے، اسٹوڈنٹ جاتے تھے اندلس میں پڑھنے کے لیے. ورنہ یورپ کے پاس کیا تھا؟ بھوکا ننگا تھا. یورپ جنہیں آج میزائلیں بنانے پر اور ٹیکنالوجی پر بڑا فخر ہے، بھوکے ننگے تھے. یہ اندلس سے پڑھ کر کے آئے ہیں لوگ. مسلمانوں نے ان کو کھانا بھی دیا، کپڑا بھی دیا، پڑھایا بھی، فری میں پڑھاتے تھے ان کو. یہ مسلمانوں کا احسان ماننے کے بجائے مسلمانوں کے سر پہ سوار ہے. یعنی احسان فراموش اور بدترین قوم. تو تعلیم اتنی تھی، ایجوکیشن اتنا زبردست تھا، لیکن پھر بھی کیوں تباہ ہوا اندلس؟ کوئی ریزن تھا نا. اس لیے کہ انہیں ٹیکنالوجی نہیں بچا سکی، ایجوکیشن نہیں بچا سکا، دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ تاریخ کا ایک خوفناک باب ہے. مورخ اگر تاریخ لکھتا ہے تو اس کا قلم کانپ جاتا ہے. ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم اس کے اسکالر ہیں. جی اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں خلافت عباسیہ کا وہ حال ہوا، اندلس کا یہ حال ہوا، اور اسی طرح یہاں مغلوں کا یہ حال ہوا. اسی طریقے سے خلافت عثمانیہ کا بھی یہی حال تھا. خلافت عثمانیہ کا معاملہ ایسا تھا، آدھی دنیا کے اوپر اس کا سکہ چلتا تھا. خلافت عثمانیہ کا کیوں تباہ ہوئی ہو؟ ایجوکیشن نہیں تھا، اکانومی نہیں تھی، تعلیمی ترقی نہیں تھی. سب غلط باتیں ہیں، یہ دوسری چیزیں ہیں. ہاں آگے بڑھنا چاہیے اس میں، لیکن بنیاد کچھ اور ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں، پتہ نہیں ملاقات کب ہو، زندہ بھی رہیں کہ نہ. جی ایک محلے کے اندر پورا محلہ ہے، وہاں پر گندگی کا ایک ڈھیر ہے جو آج مسلمانوں کی پہچان ہے. گندگی کے ڈھیر جہاں نظر آئیں فوراً فیصلہ کر دیا جاتا اچھا یہاں مسلمان رہتے ہیں. تو ایک محلے میں گندگی کا ڈھیر ہے، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس گندگی کے ڈھیر سے جو تعفن اٹھ رہا ہے، جو سڑاہٹ اٹھ رہی ہے، جو جراثیم نکل رہے ہیں، پورا محلہ بیمار ہے. سارے بچے بیمار ہو گئے، لوگ بیمار ہو گئے. اب سروے کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ، ڈاکٹر لوگ، WHO والے آتے ہیں. سب لوگ بیمار کیوں ہیں ایسے بولتے تھے.
اس لیے کہ گندگی کا یہ ڈھیر یہاں موجود ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ سائنس نے یہ دیکھا کہ گندگی کے اس ڈھیر سے جراثیم نکلے ہیں اور ان کے نکلنے کی وجہ سے پورا محلہ بیمار ہوا ہے۔ سائنس کی نظر بظاہر کے اوپر ہے، لیکن ہم جب قرآن پڑھنے والے مسلم تجزیہ کار جب اندر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جراثیم ہیں یہ ثانوی چیز ہے، یہ جراثیم پیدا کس نے کیا؟ پیدا گندگی کے ڈھیر میں یہ جراثیم آئے کہاں سے؟ پیدا کرنے والا کون؟ خود پیدا نہیں ہوتی کوئی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو مسلمان کی نگاہ پیچھے کی طرف جاتی ہے، سائنس کی نگاہ صرف ظاہر پر جاتی ہے۔ بس بات کو ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔